أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ چند آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ فرقان کا یہ چھٹا اور آخری رکوع ہے۔ یہ پورا رکوع جو کہ 17 آیتوں پر مشتمل ہے، اس لیے چند آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کیا گیا۔ اگر ساری آیتوں کی تلاوت کرنے جاتی تو کافی سارا وقت اسی میں چلا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اس میں رحمان کے مخصوص اور خاص بندے کون ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی صفات کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ بروج سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور آسمان کے وہ مختلف حصے بھی جنہیں فلکیات والے بروج کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بالائی فضا کے کچھ ایسے اجسام مراد ہوں جن تک ابھی انسان کی پہنچ نہیں ہو سکی، ریسرچ نہیں ہو سکی۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی ان کی بد کلامی اور گالی گفتار کا جواب برے الفاظ میں دینے کے بجائے شریفانہ انداز میں دیتے ہیں۔ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی ان صفات کا حامل بنائے اور ان صفات کو اپنا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مخصوص اور خاص بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہم اجعلنا من عباد الرحمن، خاص کر کے اللہ سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ فرماتے جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے، یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر یہ بات ضرور کہی ہے کہ رہنے کے لیے بہترین ٹھکانہ اور بہترین مستقر جو ہے وہ جنت ہے، اور جہاں جہنم کو ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ضرور بتلائی ہے کہ بدترین رہنے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ نہ زنا کرتے ہیں اور
جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی وہ قتل نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، تہمت نہیں لگاتے، فضول خرچی نہیں کرتے. یہ تمام صفات رحمان کے مخصوص بندوں کی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. یعنی جو شخص بھی یہ کام کرے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کریں، کیونکہ مومن عذاب میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. ایک نہ ایک دن سزا بھگت کر اپنے اعمال کی اگر دل میں رائے کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جنت میں لے جائیں گے اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. اور اگر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو جیسے مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اگر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا پا کر جنت میں ضرور جائیں گے. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی حالت کفر میں انہوں نے جو برے کام کیے تھے وہ ان کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور اسلام لا کر جو نیک عمل کیے ہوں گے وہ ان کی جگہ لے لیں گے. اور حدیث میں بھی ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے. اس لیے جو ہے جب ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. اور نوجوانی کی توبہ کا تو کیا کہنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کے رخ صحیح کر دیں. پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں، خطائیں، سیئات ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. آگے اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. قرآن کریم میں اصل لفظ زور آیا ہے، والذین لا یشہدون الزور. برابر قرآن کریم میں اصل لفظ زور استعمال ہوا ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور ہر باطل اور ناحق کو بھی زور کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے، وہ تماشائی نہیں بنتے. اور اس کا ایک یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ زور کا مطلب جھوٹی گواہی بھی ہوتا ہے. اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی نہ تو اس لغو اور بیہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہے، البتہ اس برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ گنہگار سے نفرت نہ کی جاوے، اس کے گناہ سے نفرت کی جاوے. کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں. آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کا نام ہی نہیں لیتے جبکہ اس نے معافی مانگ لی ہو. انسان برا نہیں ہوتا، اس کا کیا جانے والا برا عمل یہ جو ہے نا برا ہوتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. یہ منافقین پر طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر وہ بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہر کرتے ہیں کہ ان کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں اور آنکھیں اندھی بنائی ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں تو ان کے مضامین کو توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور جن حقائق کی طرف وہ توجہ دلاتی ہیں وہ آیتیں انہیں کھلی آنکھوں سمجھنے اور محسوس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. باپ عام طور سے اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے
کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں، وبال جان بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ 2 دعائیں 3 مرتبہ ضرور کہنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے، اور ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بیوی بچوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ جہاں جہاں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، حسنت مستقرا و مقاما۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے اور اس کی عبادت سے روگردانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے نیک کاموں کا اوپر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہتر انجام کا کفیل ہے۔ پھر آگے کافروں سے خطاب ہے کہ جب تمہیں یہ اصول معلوم ہو گیا اور تم نے حق کو جھٹلانے کی روش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارا وہ انجام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ تمہارا یہ طرز عمل تمہارے گلے پڑے گا اور آخرت کے عذاب کی شکل میں تم سے اس طرح چمٹ جائے گا کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ اب جب کہ کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے مخصوص بندوں میں شامل فرما دے، اور عباد الرحمن کی جو اوصاف اور صفات اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے، کوشش کریں کہ ہم ان اوصاف اور صفات کو اپنے اندر بھی لائیں اور جو ہے اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میرے عزیز و پیارو، یہ تھی سورہ فرقان۔ سورہ فرقان 6 یہ مکی صورت ہے، مکی صورت تھی، اس میں ٹوٹل 6 رکوع تھے اور 77 آیتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمارے اس سلسلے کو بھی قبول فرماوے اور قرآن کریم سے جو ہے ہمارا رشتہ گہرا اور مضبوط بنا دے۔ تو یہ جو ہے 9 پارٹس میں یہ صورت جو ہے سورہ فرقان آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے جو ہے قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔